رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین آمین۔ اب 15ویں صدی میں ہم ہیں۔ اب ایک بات میں کہہ رہا ہوں اور وہ میری ذاتی رائے ہے، گمان اندازہ اس میں مجھ سے اختلاف کرنے کا ہر ایک کو حق ہے۔ میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہو۔ اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ ہے، میں اسے تفسیر نہیں کہتا۔ میرے نزدیک قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدثر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب۔ سورہ مدثر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر۔ نہیں قسم سے جان، کلا والقمر واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب کہ وہ پیٹھ موڑنے جانے لگے اور کوئی کہ وہ اوتر ہو جائے۔ حضور سے پہلے 600 برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا، بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی کی دنیا میں تھی، دھولی دھولی جیسی چاند کی ہوتی ہے، لیکن وہ سورج نہیں تھا۔ لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے، وہ لیل اذ ادبر جا رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج، یہ شمس نبوت و رسالت طلوع ہو گیا۔ والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر۔ اور بڑی باتوں میں سے ایک واقعہ جو ہوئی ہے، وہ معمولی واقعہ نہیں، بالکل یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے۔ بے شک محمدی نذیر للبشر، پوری نوع انسانی کے لیے نذیر بن کر آئے۔ یہ تو ہے حضور کا معاملہ، لیکن اب تو معاملہ ہونا ہے دوبارہ، اس لیے کہ خلافت علی بن عادی نبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں، خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال تھوڑا سا 2.5 سال کا 2 سال کا وقت پایا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ورنہ زوال 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 زوال۔ اگرچہ اس زوال کو 1000 سال لگے ہیں، یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، 1000 سال کے بعد سے یورپ کے سیلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے اور ختم کیا ہے۔ انہیں 1000 سال تک صدمت و شوکت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود رہی ہے، چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا۔ بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے، دوبارہ خلافت علی بن عادی نبوت کا دور، اس کا نقشہ سورہ انشقاق میں کھینچا گیا ہے۔ سومی شفق، اب دیکھیے سورج غروب ہو گیا۔ حضور کی بعثت کے وقت تو سورج رسالت طلوع ہوا تھا، اب وہ سورج غروب ہوتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی، سرخ سی، بس وہی باقی رہ رہی ہے، باقی کیا رہ گیا؟ بدا الاسلام غریبا فیعود کما بدا فطوبی للغرباء فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ رات کی سی تاریکی ہے اور جو کچھ اس نے اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ پھٹ جائے۔ پورا پڑتا ہے کتنے دنوں میں؟ 14 دن۔ اور 14 صدیوں کے بعد اب پہلی صدی کا جس نے کہ تجدید کعبی کی وہ بن عبدالعزیز، 14 صدیوں کے بعد اب 15ویں صدی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت آئی۔ اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے، دوبارہ اپنی بات کرا رہا ہوں، یہ میرا ذاتی گمان ہے، اختلاف کیا جا سکتا۔ میرا گمان یہ ہے یہ اب تو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ مہدی 2 ہے، ایک شیعوں کے مہدی، ایک سنیوں کے مہدی، ان میں بڑا فرق ہے۔ شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں، وہ ان کے بعد میں امام ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراً بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا، اظہار میں چھپا دیا گیا۔ تقریباً 1200 برس سے وہ اس غار کے اندر تھے، وہ روش ہے، چھپے ہوئے ہیں، اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے۔ اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے، اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے شیعوں کے دارالعلوم جو ہوتے ہیں، دارالعلوم المنتظر، وہ اس لیے ان کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اب وہ کا خیال ہے کہ آخری دور میں، آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں، غار سے نکل آئے۔ لیکن میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا، یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے 1200 برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے، نہیں، میں سمجھتا ممکن ہے۔ 300 برس تک اصحاب کہف رہے کہ 300 years حضرت عیسیٰ اسی حیات عرضی کے ساتھ
2000 साल से मौजूद है आसमान पे कि नहीं? आपको मालूम है हज़रत उज़ैर 100 बरस तक मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिए गए। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसा। तो नामुमकिनात में से कोई सवाल पैदा नहीं हो। लेकिन ये कि आया कोई इमामत मासूमा का तसव्वुर कुरान और हदीस से हमें मिलता है? फिर ये क्या ये मौरूसी इमामत कि हज़रत अली की नस्ल जो हज़रत फातिमा से चली है उसी में ये इमामत होगी? इसके लिए हमारे पास कोई दलील नहीं, हम उसको तस्लीम नहीं करते। हम तो समझते हैं कि मासूमियत खत्म हो गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। खातिमुल मासूमीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब उनके बाद तो इज्तिहाद है और खिलाफ आम मामलात में इज्तिहाद होगा, निज़ाम खिलाफत का होगा। तो हमारे नज़दीक जो मैं जिस मेहदी का नाम ले रहा हूँ वो मेहदी है जो एक मुजद्दिद होंगे, जैसे कि मुजद्दिदीन के नाम मैंने आपको गिनवाए, मिर्ज़ा अल-फ़िसानी हो, शाह वलीउल्लाह हो, सैयद अहमद बरेलवी हो, शेखुल हिंद हो। एक हो गए इंसान पैदा हो गए, इंसानों की तरह आम तौर पर अपनी उम्र को पुख्तगी को पहुँचेंगे, फिर वो सामने आएँगे मंज़र पर, फिर वो काम करेंगे, क़यादत करेंगे। अरब में इनका ज़हूर होगा। दूसरी बात ये नोट कर लीजिए हज़रत महदी के बारे में। हमारे यहाँ अहादीस के जो मजमूए हैं वो जो टॉप के 2 मजमूए हैं, उनमें कहीं हज़रत महदी का ज़िक्र नहीं। न सही बुखारी में न सही, लेकिन हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि सहाय सित्ता की बकिया चारों किताबों के अंदर मौजूद है, लिहाजा नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इग्नोर करना मुमकिन नहीं है। अब इससे मैं चाहता हूँ कि कुछ हदीसें आपको मैं सुनाऊँ, जिनमें हज़रत महदी का तज़किरा किया गया है। पहली है वान अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यब्लिकल अरब रजुलुम मिन अहले बैत। ये दुनिया खत्म नहीं होगी जब तक कि अरब पर मेरे अहले बैत में से एक शख्स की हुकूमत कायम ना हो। और आपको मालूम है कि आज तक अरब पर हुजूर के अहले बैत की कोई हुकूमत कायम नहीं। और जब कायम हुई भी थी हज़रत अली को अगर शुमार किया जाए, इसलिए कि हुजूर ने वो जो मशहूर वाक़या है कि एक चादर मेरे लिए था हज़रत अली को और हज़रत फ़ातिमा और हज़रत हसनैन को, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहल बैती, ए अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत थे। तो हज़रत अली की भी हुकूमत मुनक़िद नहीं हुई, पूरे आलम इस्लाम पर उनकी हुकूमत नहीं, इसलिए कि शाम और मिस्र दोनों सूबे जो है उन्होंने उनकी इताअत कबूल नहीं की। इस हवाले से ये मामला अभी होना है। ला तज़हबुद दुनिया हत्ता यमलिकुल अरब रजुलुम मिन अहले बैती युआतिउ इस्मुहु इस्मी। उसका नाम वही होगा जो मेरा नाम हो, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनका नाम भी मेहदी का नाम भी मोहम्मद हो। मेहदी तो उसका लक़ब है। ये तिरमिज़ी ने की है अबू दाऊद में, सुनन अबी दाऊद जामे तिरमिज़ी। पर ये अबू दाऊद में कौन रिवायत है? आला हुजूर ने फरमाया लौ लम यब्क़ा मिन दुनिया इल्ला यौम। अगर दुनिया की जिंदगी में से कुछ भी ना बचे सिवाय एक दिन के, लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम, तो अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, हत्ता यबअस फीहि रजुलन मिन्नी, यहाँ तक कि मेरे खानदान में से एक शख्स को उठाएगा, व मिन अहले बैती, मेरे अहले बैत में से, युआतिउ इस्मुहु इस्मी व इस्मु अबी है इस्म अबी, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसकी वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उसका नाम होगा। और वो यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा, वो सरज़मीन अरब को अदल और इंसाफ से उसी तरह भर देंगे जैसे कि वो जुल्म और ज़्यादती से भर चुकी है। दूसरी रिवायत है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हुज़ूर ने फरमाया अल महदीय्यु मिन्नी अदिलल जबहते अक़नल अनफ़े यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलियत ज़ुल्मन व जौरा यमलिकु सबअ सनीन रवाहु दाऊद। के मेहदी मुझ में से होंगे, बड़ी रोशन पेशानी वाले और बड़ी खड़ी नाक वाले, वो ज़मीन को भर देंगे इंसाफ से और अदल से, जैसे कि वो जुल्म से भरी हुई होगी, और वो 7 बरस तक हुकूमत करे। अरब में खालिस खिलाफतना बिल हादिल नबुव्वा का निज़ाम हज़रत मेहदी के हाथों कायम होगा और 7 बरस तक कायम रहेगा अरब के अंदर। उसका अदला बरला मैं बाद में बयान करूँ। तीसरी रिवायत, और इसको मैं इसलिए खास तौर पर सुना रहा हूँ कि इसमें वही अल्फाज आए हैं जो मैंने इब्तिदा में हदीस आपको सुनाई, कुछ के अल्फाज। नबी सईद क़ाल ज़करा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलान युसीबु हाज़िहिल उम्मा हत्ता ला यजिदु रजुलु मल्जअन यल्जअु इलैहि मिनत तुल। हुज़ूर ने ज़िक्र फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा इंतहाई इब्तिला और आजमाइश और मसाइब का, कि किसी शख्स को कोई सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी उस जुल्म से अपने आप को बचाने के लिए। फ़यबअसुल्लाहु रजुलन मिन इत्मती व अहले बैती, तो फिर अल्लाह मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से उठाएगा एक शख्स को, फ़यमलउ बिहिल अर्द क़िस्तन व अदला, और उसके जरिए से अल्लाह ताला जमीन को दिलो किस से भर देगा। यरदा अन्हु साकिनुस समा, यूं ही अल्फाज आ गया, उससे तो राजी हो जाएंगे आसमानों में रहने वाले भी, व साकिनुल अर्द, और जमीन में रहने वाले। ला तदउ समाउ बिल क़दरिहा शैयन इल्ला सक़त, आसमान अपना एक कतरा भी नहीं रोकेगा मगर ये कि उसको जमीन के ऊपर निसार कर देगा, बारिश की शक्ल में गिरा देगा। वला तदउल अर्दु मिन नबातिहा शैयन इल्ला अख़रजत, और जमीन अपनी पैदावार में से कोई शय नहीं छुपाएगी, नहीं रोकेगी, मगर या ये कि दुनिया में इक़्तिदार कि किसी मुस्तक़िल पर इंसान बैठा है, या ये कि कोई इसके हाथ में इख्तियार नहीं। ये तमाम जो हालात इंसान पर तारी होते हैं, इनके जवाब में जो तर्ज़ अमल
فکری اعتبار سے اور عملاً انسان اختیار کرتا ہے اس کے 4 درجے۔ پہلا درجہ ہے انتہائی گمراہی غلظ ضلال بعیدا۔ وہ کیا ہے؟ اگر عزت ہوئی، نعمتیں ملی، فلاں دیوی یا دیوتا کی نگاہ کرم ہے، اس کی کرپا سے یہ ہو۔ اور اگر کوئی تکلیف آ گئی، مصیبت آ گئی، معلوم ہوتا ہے کہ فلاں دیوی یا دیوتا ہم سے ناراض ہو، یہ کالی دیوی کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے، یا یہ کہ یہ لکشمی دیوی کی نگاہ کرم ہے کہ ہمیں دولت مل گئی ہے۔ یہ تو ہے شرک۔ شرک ہونے کے اعتبار سے یہ ہے غلظ ضلال بعیدا، انتہائی پست۔ اس پستی سے اوپر آئیں گے تو توحید کی پہلی منزل، عزت دی اللہ نے۔ اگر کوئی تنگی آ گئی، فقر، تکلیف، کوئی ذلت شوائی، یہ بھی اللہ کی۔ ایک اعتبار سے کوئی انسان ہدایت پر آ گیا، بڑی گہرائی تھی اس گندگی کی اور اس خباثت کی جو شرک جس کا نام ہے، اس سے انسان نکل آیا نجاست سے۔ توحید تو ہے لیکن ابھی اس نے اس کی گمراہی کا ایک ایلیمنٹ شامل، اور یہ گمراہی سے جب تک آگے نہیں آئے گا، اوپر نہیں ابھرے گا، اس کا طرز عمل کیا ہوگا؟ ذرا کچھ مل گیا، عزت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، اب زمین پر قدم نہیں ٹک رہے، دردر اکڑ رہی، کہیں محرومی ہو گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشقت، فقر آ گیا، اب بجھ کر رہ گئے۔ ان دونوں کیفیات میں انسان کا پینڈولم جو ہے وہ ایکسٹریم کو جائے گا، یہ کم ہوگا جبکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں جو دولت مل گئی یا عزت مل گئی تو یہ گویا کہ بڑی کوئی قابل فخر ہے، اور اگر یہاں پر کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، فقر و فاقہ آ گیا تو یہ گویا کہ بہت ہی اہانت آمیز ہے۔ اگر یہ انسان سمجھے گا تو طرز عمل جو نکلے گا، نتیجے کے طور پر جو میں بیان کر چکا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے نکلیں گے تو آپ کس مقام پر آئے؟ دوسری منزل ہدایت کی کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے نہ یہ ذلت ہے، دونوں حیثیتیں برابر ہے کہ یہ امتحان۔ اسی لیے ان دونوں آیتوں میں ایک لفظ قدر مشترک ہے، اذا مبتلا اما الانسان و اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ۔ یہ نہیں ایک ابتلا ہے، آزما رہا ہے اللہ، کبھی وہ دیکھ کر آزماتا ہے، کبھی چھینس کر آزماتا ہے، کبھی فقر و فاقہ سے آزماتا ہے، کبھی وہ کثرت دولت اور کثرت مال سے آزماتا ہے، کبھی وہ صحت دے کر آزماتا ہے کہ یہ قوت و توانائی اور صحت جو میں نے دی ہے یہ اس میں کیا کرتا، کبھی وہ مرض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارے لیے شکوہ اور شکایت تو اسی زبان پر نہیں آ جاتا، نالا اور سیبل تو نہیں آ جاتا، تکلیف جھیلتا ہے کہ نہیں جھیلتا، اس میں تحمل ہے کہ نہیں ہے، تو صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے۔ یہ دونوں کیفیات در حقیقت اس اعتبار سے مساوی ہے، یہ بھی امتحان، یہ بھی ہے۔ یہ حقیقت جب سامنے ہوگی اب وہ پینڈولم جو ہے وہ بہت کم ہو جائے، یعنی انسان نے طبعی طور پر تو ایک اثر ہوتا ہے غیر اختیاری، کسی چیونٹی نے کہا کہ آپ کے پاؤں پر آپ اپنا پاؤں ہٹا لیں گے، اس میں کوئی ارادہ، ریفلیکس ایکشن ہے، غیر اختیاری فیل، اس حد پر تو انسان ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے تو کوئی انسان جو ہے وہ برتر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ حضور کے وہ نومولود فرزند انتقال جب ہو رہا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، اب یہ طبعی اثر ہے، ایک سیل ہے، انفعالی کیفیت ہے جو بالکل طبعی ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کی زبان پر کوئی شکوہ آ جائے، کوئی شکایت آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ ایمان کے برعکس ہی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی خوشی ہوئی ہے تو چہرے کے اوپر ایک نکھار آ جائے گا، تبسم آ جائے گا، اس سے زائد آئے، اس حد تک تو یوں سمجھیے کہ انسان کا طبعی تھا۔ اس سے زیادہ یہ پینڈولم اگر سوئنگ کر رہا ہے تو گویا کہ اس حقیقت سے انسان محدود ہے کہ یہ بھی امتحان ہے، یہ بھی امتحان۔ تو ہم سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر لکہ لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تمہیں کچھ دے تو اتراؤ مت، اللہ تم سے کچھ چھین لے تو اس کے اوپر افسوس مت۔ اس کا یہ نتیجہ ایمان کا نکلنا چاہیے۔ اگر تمہیں ایمان ہے اللہ پر، اگر تمہیں یقین ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہوا، اگر تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے جو میرے لیے طے کیا ہے اس میں میرے لیے خیر ہی ہے، چاہے فی الحال فی الوقت فوری طور پر مجھے ناگوار محسوس ہو رہی ہے بات، لیکن یقیناً میرے لیے اس میں خیر ہے میرے رب کی طرف سے، کہ ہر کے ساتھ ہی ہمارے عین الطاف است۔ ہم تو شارٹ سائٹڈ ہیں، ہم دیکھ نہیں سکتے کسی شے کو، ہم اس کے ظاہر کو دیکھ کر گھبرا اٹھتے ہیں کہ یہ تو تکلیف آ رہی، کیا اسی کے پردے میں اللہ کی رحمت آ رہی۔ میں نے وہ بھائی سنگوزی کے اشعار آپ کو کئی دفعہ سنائے ہیں، وہ وقت آیا کہ ہم تو قدرت ہماری سعی و عمل کا پھل دے، بتا رہی ہے یہ ظلمت شب کے صبح نزدیک آ رہی، ابھی ہے کچھ امتحان باقی، فلاکتوں کے نشان باقی، قدم نہ پیچھے ہٹے کی قسمت ابھی ہمیں آزما رہی۔ وہی سہلے نظر سے کہہ دو کہ آزمائش سے جی نہ ہارے، جسے سمجھتے ہو آزمائش وہی تو بگڑی بنا رہی، اسی آزمائش سے تو بگڑی بنے گی، اسی سے تو تمہارا خیر جو ہے اجاگر ہوگا، ساتھ سے آ رہے پتہ چلے گا who's who what is what۔ ابو بکر میں کتنا یقین اور ایمان تھا، جی کیسے معلوم ہوگا؟ کیسے معلوم ہوگا کہ بلال میں کتنا سہار، کتنا تحمل تھا، کتنا صبر تھا، اگر وہ مصیبت ان پر نہ آتی کہ جو امیہ ابن خلف کے حق ان پر قیامت۔ یہ ساری چیز جو ہے
ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ ان ذلک علی اللہ یسیر لکھے لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور. اگر اس حقیقت سے محجوب ہو جاؤ گے تو پھر افتعال اور فخر اور گھمنڈ پیدا ہو جائے گا تمہارے اندر. یا دوسری طرف مایوسی، تمہاری ہمت ٹوٹ کر رہ جائے، خود کسی کرنے کو انسان آمادہ ہو جاتا ہے، جنا تو ناکامی دنیا میں آ گئی، کو تکلیف آ گئی. یہ ہے در حقیقت تیسری منزل، ہدایت کی دوسری سیڑھی. پہلا کیا کہا؟ ذہاب ضل ضلالا بعیدا. کوئی خیر مل گیا وہ کسی دیوی کی نگاہ کرم، کوئی تکلیف آ گئی تو کسی دیوتا کی ناراض. یہ تو ہے ضل ضلالا بعید. اس سے اوپر آئے، یہ پہلی سیڑھی ہدایت کی. عزت ہے تو اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی ذلت ہے، تنگی ہے تو اللہ کی. یہ ہدایت کا آغاز ہو گیا، یہ توحید کی بنیادی. اس سے ابھی منزل یہاں کی ذلت نہیں، یہاں کی عزت ہے. کا یوم التغابن، ہان اور جیت کے فیصلے کا دن تو قیامت کا دن ہے. وہاں معلوم ہوگا جس کو اس وقت عزت ملی وہ عزت والا ہے، جو اس وقت ذلیل ہو گیا وہ ذلت والا ہے. یہ تو امتحان ہے، دارالامتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو دارالامتحان ہے. امتحان ہونے کے ناطے دونوں برابر ہے. اس سے اوپر ہے ایک چوتھی منزل، ہدایت کی تیسری منزل. وہ کیا؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے یہ جو آزمائش ہے، تنگی کی اور فقر و فاقہ کی، یہ سختر آزمائش ہے، اور نعمتوں کی بارش ہو تو یہ آسان آزمائش. یہ بھی ابھی گمراہی کا ایک پرت جو ہے اس کی باقی. ابھی ہدایت کا جو کامل جو ہوگا انکشاف، وہ کب ہوگا؟ جب انسان اس حقیقت کو جان دے کہ جہاں حسرت ہو، دس از دی ڈے آف. یہ امت قرآن سب سے تعلق اور ہے. اور نمبر 2 ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. یہ بھی سرمایہ پرست بن چکا، دولت کا پجاری بن چکا. یہ میرے لیے ریف ہو، مادہ پرست کی، دولت پرست کی، سرمایہ پرست. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. ان دو لعنتوں کے مبتلا. جانتا ہوں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بنائے گا. اور تیسری سب سے تلخ اس کی جو علمی اور روحانی جو رہنمائی کرنے والے لوگ وہ اندر سے خالی ہو. جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے تیر ڈالے حرم کی آس. علماء ہے اور خفیہ ہے اور پیشوا اور مسند ہے اور سب کچھ ہے، لیکن کسی کی داستی وہ موسیٰ والا ید بیضا خالی. اس کا نقشہ ایک حدیث میں آ رہا ہے جو لرزا دلے. آج کا نقشہ وہ حضور نے فرمایا یوشک والیاتی علی الناس زمانی. مجھے اندیشہ ہے لوگوں پر زمانہ ایسا ہو جائے گا، میرا بنتی ایسا ہوگا. لا یبقى من الاسلام الا اسلام نسل نام کے سوا کہا ہے اسلام اجتماعی سطح پر دکھاؤ. ولا یبقى من القرآن الا رسمه، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ معنی کہاں ہو رہی ہے اس کی طرف تدبیر. لیکن یہ جو ہے کو سامنے مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہو، بڑی بڑی شان بھری ہوئی بھرپور جمعے کے عیدین پہ. وہی خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ایک رسم پرستی ریچولیسٹ رہ گئی، رسم اذان ہوئے، فلسفہ رہ گیا کرتے. اور آخری بات علماءہم شر من تحت عدیم السماء، ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہو. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنے برآمد ہوتے رہ گئے، فلاں کافر، فلاں یہ، فلاں وہ، اور فتنے ان کے اندر جو ہے داخل. بہرحال یہ صورت تو ہے، لیکن اس عجیب بات کرتا ہے وہ میں چاہتا ہوں سب کو فلسفے کا بڑا اپنے گہرا اصل حاصل کے تقاضوں سے ہے. لیکن وہ میں دائے آشکارا سارے پیغمبر کہیں مجھے مسلمانوں سے اتنا خوف نہیں ہے کہ یہ دوبارہ سارے پیغمبر کو لے آئیں گے. اصل حاضر کی تقاضوں سے خوف، یہ کیا میں کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. دیکھتے یہ ایک فلسفہ ہے ہیگل کا ہے کہ اسی پر مارکس کا فلسفہ ہے میٹیریلزم ڈائلیکٹیکل میں. وہ فلسفہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک سلسلہ چل رہا ہے تصادم اور انتر. ایک نظریہ سامنے آیا، اس پہ انسان نے ٹرائی کیا، اس کی خرابیاں ظاہر ہوئی، اسی کی کوٹ سے اس کا ایک اینٹی تھیسس دونوں میں، ان دونوں کے ٹکراؤ سے ایک نئی تھیسس ہو گئی جو پہلے سے بہرحال بھی. اب جو یہ نئی چیز بنی یہ خود تھیسس بن جاتا، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہدایت پر مبنی نہیں ہے. اندھے بہرے مادے کا سفر جو جاری ہے مکمل تو نہیں ہوتا، مقامی تو نہیں. اس میں جو ڈیفیشنسی ہے وہ پھر اپنا ایک ریئیکشن کا درد، پھر وہ تھیسس پھر اینٹی تھیسس کو جنم دیتا، چلے میں ٹکراؤ پھر آگے بڑھتا. یہ ہے جس کو کہتے ہیں ڈائلیکٹک کی تاریخ کل نہیں کہ جہاں ایک طرف وہ خیر و شر کا معاملہ چل رہا ہے، وہیں پر بھی اسی پروسیس کے دوران یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس ہے یہ بھی آگے بڑھا. نو انسانی بحثیت مجموعی شر سے خیر کی طرف آ رہی ہے. اب اس کی مثال دے لیجیے، پہلے دنیا میں بادشاہت تھی، جاگیرداری تھی، انسان مضبوط، انسان غریب پسا ہوا. رد پن پیدا ہوا، جمہوریت آئی، اس کی لمبی اعتبار لوگوں کو حقوق حاصل.
لوگوں کو عزت نفس حاصل کرنی، انسان یہ بھی انسان سے بادشاہی کیسے خود اب اس کے اندر کیپٹلزم پیدا ہو گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے بادشاہ سب پر سوار تھا، اب سرمایہ دار سوار. پہلے جاگیردار سوار تھا، اب کارخانے دار سوار. استاد یک بنتا استاد در بندے دیگر، آسمان سے گرے کھجور بیٹھ رد دیا. اس کا بڑا اسی کی کچھ کیپٹلزم کو رد دیا. اب یہ سسٹم ہے کہ جو چل پئی ہے وہ قبل مر گیا. اب انسان ایک دو راہ پر، اب آگے کہاں جائے گا؟ یہ ڈائلیکٹیکل پروسیس کہاں جائے گا؟ مغربی دنیا سمجھ رہی ہے کہ ہمارا نظام بھی بس جیت گیا ہمیشہ کے. ہمارا جو سیکولر لبرل